حضرت سیدنا امام حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا بیٹا قرار دیا۔ فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے۔ اور جب آپ نے آیت مباہلہ کا حوالہ دیا تو امام حسن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ خود کو ابن رسول کیوں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ تو ابن علی ہیں؟ تو فرمایا کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابناءنا و ابناءکم کے ذیل میں مجھے اور حسین کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں خود ابنی کہا، ابن رسول کہا، تو تمہیں اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو بوسہ دیتے، آپ کو سونگھا کرتے تھے، اور جب 15 رمضان المبارک کو 3 ہجری میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی، تو حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارونی ابنی، فرمایا کہ میرے بیٹے کو مجھے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خود اپنے لعاب دہن سے گھٹی عطا فرمائی، جس کو تحنیک کہتے ہیں، سر مبارک پہ زعفران اور خوشبو کو ملا، اور آپ کے سر مبارک کو منڈوانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں روز ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام مبارک سے اللہ تعالیٰ نے 2 مینڈھے عقیقے کے اندر اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے صدقہ فرمائے۔ آپ کے کان مبارک میں خود اذان دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کی ایک بہت خاص اور اہم بات یہ ہے کہ وہ تمام تر آیات مقدسہ جو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں، چاہے وہ آیت مودت ہو کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، یا آیت مباہلہ ہو، یا آیت کسا ہو، تو آپ غور کیجئے کہ ان تمام تر آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جن مبارک ہستیوں کو قرآن مجید میں خصوصی طور پر ذکر فرمایا، تو ان میں ایک مبارک ہستی حضرت امام حسن علیہ السلام ہے۔ اور جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر 5 ہستیوں کو اپنی مبارک چادر میں لیا اور فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار عالم یہ میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ ماجدہ نے مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ تم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی مغفرت کی دعا کرواؤ اور میری بھی مغفرت کی دعا کرواؤ۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مغرب کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، لیکن یہ جرت نہ ہو سکی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہ گزارش کر سکیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی اور والدہ کی مغفرت کی دعا کریں۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اندھیرے میں کسی شخص سے بات کر رہے ہیں۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ کون؟ حذیفہ، اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے اور تمہاری والدہ کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور فرمایا کہ جس شخص کو تم نے ابھی مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، زمین پر اس سے پہلے یہ فرشتہ کبھی نازل نہیں ہوا، اس نے اللہ سے اذن طلب کیا کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کر مجھے سلام پیش کرے، اور اس نے ابھی مجھے یہ بشارت دی ہے کہ میری بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی تمام تر خواتین کی سردار ہیں، اور میرے بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو شخص دیکھ لیتا تو وہ یہ گمان کرتا کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرما لی ہے، کیونکہ آپ اپنے چہرہ انور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل عکس اور پرتو تھے۔ اور آپ علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کے بارے میں کیا کہا جائے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ خود بات ارشاد فرما دی کہ بے شک میرا یہ بیٹا ایک سردار ہے، سید ہے، اور عنقریب امت میں آنے والے 2 بڑے گروہوں کے درمیان میں یہ صلح کروائیں گے، تو گویا کہ امام حسین علیہ السلام کا فضیلت اور مناقب کا باب آپ اہل بیت کے عنوان سے دیکھیں، یا ان کی ذاتی شخصیت اور آپ ان کی جو ہے وہ کردار کے تناظر میں دیکھیں، ان کی سخاوت، آپ کی عبادت، تو یہ تمام تر فضائل و مناقب اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں کہ جنہیں آج کے نوجوانوں کا رول ماڈل ہونا چاہیے، یعنی بجائے اس کے کہ ہم ویسٹرنائزڈ ہو کر لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنائیں، بلکہ وہ ہستی جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو اس نوجوان اور ہستی کو سامنے رکھ کر اپنے کردار کی آرائش کرنی چاہیے۔